استغفار کے متعلق کچھ استغفار ایسے ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو علماء نے بتائے ہیں، اور اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ ہیں، اسی استغفار کے نتیجے میں معاف ہو سکتے ہیں، اور خود بخود معاف ہوتے رہیں گے اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتی رہیں. نمبر 1، الاستغفار بعد صلاۃ العصر، نماز عصر کے بعد استغفار پڑھنا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز عصر کے بعد استغفار کو پڑھے گا اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے گا، یا صرف استغفر اللہ بھی 70 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، غفر اللہ لہ 700 ذنب، خدا اس کے 70,000 گناہ اسی وقت معاف کر دے گا. نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ صرف استغفر اللہ کہنا 70,000 گناہوں کو معاف کرواتا ہے. دیکھیں، کیونکہ گناہوں کا ایک ایسا انبار ساری زندگی میں ہم جمع کرتے ہیں، اسی وجہ سے اتنا زیادہ ان چیزوں کا ثواب بھی بتایا گیا ہے. ایک تو استغفار ہو گیا. یہ دوسرا استغفار ہے الاستغفار دبر کل فریضۃ. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد پہلو بدلے بغیر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ پڑھے، جو آپ تعقیبات نمازیں پڑھتی بھی ہوں گی، صرف 3 دفعہ یہ جملہ پڑھ لینا تمام گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. ہر نماز کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھنے سے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ نماز پوری زندگی کے گناہ. دیکھیے، ہم اس میں آپ وہ یاد رکھیے کہ ہم کس موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، کہ گناہ جو ہیں یہ سوء خاتمہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اگر ہم استغفار ساتھ ساتھ کر کے اس کو مٹاتے جائیں تو یہ خود بخود ہمیں وہ خطرہ ٹلتا جائے گا. نمبر 3، الاستغفار عند القیام من ای مجلس. چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب بھی کسی محفل سے اٹھتے تھے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ 25 مرتبہ استغفر اللہ نہ پڑھ دیں. 25 مرتبہ پیغمبر اسلام استغفار پڑھتے تھے، اس کے بعد کسی بھی مجلس سے اٹھتے تھے. کسی بھی جگہ سیٹنگ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اس دوران جتنے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تر گناہ اس وقت ہی ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ مجالست کر رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی کہ 25 مرتبہ کم سے کم اٹھنے سے پہلے ضرور استغفر اللہ پڑھتے تھے. نمبر 4، الاستغفار 100 مرہ عند النوم. سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھ لے گا تو جس وقت وہ جاگے گا اس کے ذمے ایک گناہ بھی باقی نہ ہوگا. ایک گناہ بھی اس کے ذمے باقی نہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور استغفار ہے جس کا تو ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، الاستغفار فی السحر. صبح سویرے استغفار کرنا، والمستغفرین بالاسحار یا وبالاسحار هم یستغفرون. سورہ زاریات کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کی بہت تعریف بیان کی گئی ہے جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت. اچھا، ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ سحر کا یہ جو سحر خیزی اور سحر کا جو وقت ہے وہ اصل میں نماز فجر سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے کا ہے، یعنی جس کو صحیح وقت سحر کہا جائے گا جس کے اندر عبادتیں انجام دینی ہوتی. تو یہ کچھ ایسے استغفار ہیں کہ جس سے خود بخود آپ کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک استغفار اور ہے، دیکھیے استغفار کی شکلیں ہیں. یہ جتنی آپ نمازیں یومیہ پڑھتی ہیں خود استغفار. روایت میں کہ جو روزانہ 5 مرتبہ دن میں نہائے اور غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کبھی کوئی کدورت اور گندگی اور میل باقی رہے گا؟ نہیں. اسی طریقے سے روحانی گندگی اور نجاستیں
یہ خود بخود اگر ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں اور اس کی محافظت کریں تو یہ خود بخود ہمارے ذمے جو گناہ ہوں سب معاف ہوتے رہیں گے۔ اسی اعتبار سے ایک اور استغفار ہے، وہ ہے نماز جمعہ۔ روایتوں میں ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ تک، یعنی جو آپ نے پچھلا جمعہ پڑھا ہے اس سے اگلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب کے سب معاف ہوتے رہتے ہیں، جمعے کی نماز صرف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہی روایات غسل جمعہ کے لیے بھی آئیں کہ غسل جمعہ انتہائی اہم ترین مستحب معتبر غسلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں سب استغفار ہیں، کہ خوب نیکیاں کرتی جائیے، خوب استغفار، خود بخود استغفار ہوتا رہے گا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، تو جتنے بھی آپ نیکیاں کرتی چلی جائیں گی خود بخود گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔